آج ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی صاحبزادی بی بی سکینہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ حضرت امام حسین کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنے نبی کے نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہو، اور کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے تو امام حسین اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچتے ہیں مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھا۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر کر دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ وہ اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں اور امام حسین شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصت پر ایک قیامت کا سما گیا، کہرام مچ گیا۔ بالآخر امام حسین نے تمام حجت کے بعد ایسی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 قدم پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہے کہ آواز غیب آئی، پلٹ آ، نفس مطمئن نہ پلٹا، اے حسین میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خداوندی سے امام حسین نے ذوالفقار کو میدان میں رکھ دیا اور اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ سنان بن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں ہر ملالین نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، دیوار کعبہ پھٹ گئی۔ اللہ اکبر! جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھی۔ خیمے سے سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا کہ پھوپھی امام بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زمین پر آ گئے۔ سیدہ سکینہ روتی دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین، تو ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھ، وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ کو دیکھ کر اس خنجر سے اور سر پہ لگانے لگا۔ امام حسین کی گردن پر 13 سرپے لگائیں۔ شمر ملعون بی بی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین کی گردن پر مارنے لگا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آنکھ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر دیا۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص نے مدینے میں امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسۂ رسول، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب پہلی بار خیموں میں آنکھ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر آئے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، ایسے ہی خیموں میں آنکھ لگنے سے اہل رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے بکھر گئے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی خیموں میں آنکھ لگی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر ملعون نے آپ کے کانوں سے بالیاں چھین لی اور اتنے ہی بے رحمی سے دونوں کانوں کے گوشے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم شہادت تک بی بی سکینہ کے ہاتھ
کانوں پر رہتے ہیں۔ اہل بیت رسول کو قید کر لیا گیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی بابا کی یاد میں روتی ہیں تو شمر ملعون تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ معصوم بچی کے رونے پر بھی پابندی ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے۔ وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے جس نیزے میں امام حسین کا سر تھا۔ شمر کسی داغ امام زین العابدین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ سید سجاد نے سید زینب سے پوچھا کہ بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے۔ بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقابپوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی، آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قیدی کر لیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں کیا۔ اس بی بی نے چہرے پر سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں، زینب میں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب ماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر نے بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا، کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکا ہوا تھا۔ بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگی تو اس شیطان نما انسان شمرون نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا ہے، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا یزید کے دربار میں، یزید اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا، وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ جب ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا، تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا شدید باندھا ہوا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر کو نیچے نہیں رکھ سکتے۔ تو یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گے؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے اس دشت میں سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین کو دیکھتے ہی بی بی سکینہ روتے روتے آگے بڑھی۔ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل بیت کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی امام زین العابدین سے پوچھتی تھی کہ بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا، میری بہن سکینہ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ اس پر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھائی ہم کب وطن جائیں گے؟ اور امام حسین کو یاد کر کے روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت اہم مقام کیا تھا تو تمام بیبیاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح خاموش کیا جائے۔ یزید کو بتایا گیا، اگر سر حسین زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سر امام حسین کو زندان میں لایا گیا۔ ایک حشر برپا ہوا۔ تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد بیمارتوں کو زنجیر سنبھالے بابا حسین میں ان کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ بی بی سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام علی مقام کی رخسار پر رکھ دیے۔ کبھی ماتھا چومتی، کبھی لبوں کو بوسہ دیتے روتی جاتی اور شکوے کرتی جاتی کہ بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے بالیاں چھینی گئی، بابا میرے کان زخمی ہو گئے،
میرے دامن میں آنکھ لگ گئی۔ بابا نہ آپ آئے، نہ اموائے، نہ بھائی اکبر آئے۔ بابا ہمیں بازار میں گھمایا گیا۔ بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ روتی رہی۔ سسکیوں کی آواز بدتدریج کم ہوتی گئی۔ بلا آخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے۔ پھپھی زینب نے بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون زد آلود قمیص میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیا جلاتے ہیں۔ یا رب، کوئی معصومانہ زندان نہ تنہا ہو، باپن نہ ہو، انہیں رونے پر بھی نہ پہرا ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اپنی میزبان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔